بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کی سب سے بدترین قوم کی جو تباہی کا راز ہے، ان کے کردار، ان کی بدعمالیاں، ان کے اعمال جو ہیں وہ ان کے سامنے ہوتے ہیں اور وہ قوم تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسی قوم کا تذکرہ کریں گے، امید ہے آپ کو پسند آئے گی، آخر تک دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بھی کوئی قوم اللہ کی مہلت سے فائدہ اٹھا کر گمراہی کے اندھیرے میں ڈوب کر سرکشی کرتی ہے تو اللہ رب العزت رسوائی اور ذلت کو ان کا مقدر بنا دیتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ قوموں پر اللہ کا غضب ایسے نازل ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو ان پر ظالم و جابر حکمران مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسی ہی ظالم و جابر قوم کا تذکرہ کرنے والے ہیں کہ جس نے تاریخ میں بے پناہ کامیابیاں سمیٹی۔ جی ہاں دوستو، قوم عمائل کا تاریخ انسانی کی سب سے شفاق ظالم و جابر قوم تھی۔ ان کے لوگ خونخوار اور وحشی فطرت تھے۔ اللہ پاک کا ان پر کرم تھا، ان کی قد بھی اس کی وقت کی موجود دنیا کی ساری آبادی میں سب سے زیادہ تھے۔ تاریخ حوالوں سے پتہ چلتا ہے کہ قوم عمالقہ کا ایک مرد دوسری قوموں کے 80 مردوں کے برابر ہوا کرتا تھا۔ اس قوم نے اپنی فتوحات سے ایسی وحشت پھیلا رکھی تھی کہ اگر یہ قوم کسی دوسرے ملک پر حملہ کے لیے جاتی تو ان کے پہنچنے سے پہلے ہی وہ لوگ ہتھیار ڈال دیتے۔ اوج بن عنق جو کہ ایک تاریخی نام، وہ بھی اسی قوم کے سرداروں میں سے تھا جس کو دنیا کا سب سے لمبا انسان مانا جاتا ہے۔ اس بارے میں کتنی حقیقت ہے، ہم جلد ہی اوج بن عنق پر ایک ویڈیو بنا کر آپ کو آگاہ کریں گے۔ قوم عمالقہ عراق کے گرد و نواح سے اٹھے اور رفتہ رفتہ مصر، شام، فلسطین، ایران اور روم پر قابض ہو گئے۔ قوم عاد اور سمود کے بعد یہ اقتدار حاصل کرنے والے قوم تھے۔ ان کا جد امجد املیک تھا۔ املیک کا شجرہ نسب کچھ یوں بیان ہوا ہے: املیک بن انفر بن ایس بن اسحاق علیہ السلام بن ابراہیم علیہ السلام۔ املیک کی نسل بہت جنگجو تھی جسے عمالقہ کہا جانے لگا۔ بنی اسرائیل کی بد افعالیوں کی وجہ سے اللہ نے ان پر قوم عمالقہ کو ہی مسلط کیا تھا۔ قرآن کریم میں اس گروہ کو جبارین کے نام سے پکارا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں یہ بحیرہ مردار کے مغرب میں آباد تھے۔ چونکہ یہ جہاں بھی گئے اپنی سفاکیت اور حرکتوں سے باز نہ آئے، جس کی وجہ سے عراق کے اشوری بادشاہوں نے انہیں صحرائے سینا کی جانب دھکیل دیا تھا۔ اس دور میں ان کی اکثریت بھیڑ بکریاں پالا کرتی تھی۔ بنی اسرائیل نے جب اپنے رب کے احکامات کو فراموش کر کے بتوں کی پوجا شروع کر کے سفاکی، سرکشی اور بدفعلی کو اپنا شعار بنایا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک قوم جسے عمالقہ کہتے ہیں مسلط کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ ارض مقدس فلسطین کو عمالقہ کے قبضے سے آزاد کرواؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر فلسطین کی طرف جہاد کے لیے نکل پڑے۔ جب حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے قوم بنی اسرائیل، ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ رکھی ہے، اور پیٹھ نہ دکھاؤ ورنہ خسارے میں رہو گے۔ اس پر بنی اسرائیل کے یہ لوگ بولے، اے موسیٰ، تم اور تمہارا پروردگار لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ وہاں تو ایک طاقتور قوم عمالقہ آباد ہے جس کا ہم مقابلہ کرنے کی قطعاً سکت نہیں رکھتے۔ صرف اس صورت ہم وہاں داخل ہو سکتے ہیں کہ از خود اپنے وطن کو چھوڑ کر کہیں چلے جائیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس سرکشی کی سزا کے طور پر بنی اسرائیل کو صحرائے طے میں قید کر دیا، اور یہ لوگ
40 سال تک اسی مختصر سے صحرا میں بھٹکتے رہے۔ میدان طے بنیادی طور پر شام اور مصر کے درمیان 5-6 فرسخ لگ بھگ موجودہ 30 کلومیٹر کا ایک کھلا میدان تھا۔ بنی اسرائیل کا یہ گروہ 40 سال تک اسی صحرا میں بھٹکتا رہا۔ اس صحرا میں جب یہ لوگ مرنے لگے تو حضرت موسیٰ کو اپنی قوم پر رحم آیا اور انہوں نے اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسمان سے من و سلوہ نازل فرمایا، دھوپ سے بچاؤ کے لیے بادل، بطور صاحبان مہیا کیے، اور پانی کی ضرورت کے لیے جب حضرت موسیٰ نے پتھر پر آسا مارا تو آنن فانن پانی کے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام بھی ان کے ہمراہ تھے۔ پھر ساری قوم نے توبہ کی تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو 12 قبائل میں تقسیم کرو۔ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو 12 قبائل میں تقسیم کر دیا اور ان کا ایک ایک سردار مقرر کر دیا، اور ان 12 سرداروں پر حضرت یوشع علیہ السلام کو سردار اعلیٰ بنا دیا۔ اب ان لوگوں نے جہاد کی تیاری شروع کر دی۔ ابھی قوم بنی اسرائیل وادی طے سے ہی نہ نکلے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ چنانچہ حضرت یوشع علیہ السلام نے قوم کی بھاگ دوڑ سنبھالی اور قوم کی جنگ تربیت کرنے لگے۔ قوم کے پاس من و سلوہ اترتا تھا، پانی کے چشمے پاس تھے، اس لیے ساری قوم کی توجہ صرف اور صرف جنگی تربیت پر تھی، کوئی بھی معاشی سرگرمی میں ملوث نہ تھا۔ بنی اسرائیل نے خوب دل لگی سے جنگ کی تیاری کی۔ جب صحرائے طے میں 40 پورے ہوئے تو اللہ پاک نے حضرت یوشع کو حکم دیا کہ اب بنی اسرائیل کو لے کر بیت المقدس میں موجود قوم عمالقہ پر حملہ کرو۔ اسرائیل نے اپنی غلطیوں سے کچھ سیکھا تو وہ اور بہت ہی پرعزم تھے۔ جیسے ہی حضرت یوشع نے انہیں کہا کہ جہاد کا حکم آ چکا ہے تو ساری قوم نے لبیک کہا اور اریہ پر پڑاؤ ڈال دیا۔ 12 قبائل پر مشتمل اس قوم کے 2 لاکھ سپاہیوں نے 6 ماہ تک اریہ کا محاصرہ کیے رکھا، اور بالآخر ایک دن بنی اسرائیل کے نوجوان قلعہ کی دیوار گرا کر شہر میں داخل ہو گئے اور اریہ شہر پر قبضہ کر لیا۔ جالوت قوم عمالقہ کا بادشاہ تھا۔ آج آپ کو ایک ایسی بات بتاتے چلیں کہ شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنی، وہ یہ کہ اسی قوم عمالقہ کے بادشاہوں کا لقب فرعون ہوا کرتا تھا۔ جالوت کے بارے میں تاریخی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کا قد 21 فٹ تھا اور وہ سر پر ایک خاص لمبا لوہے کا تاج پہنتا تھا کہ جب جالوت بادشاہ سورج کے سامنے کھڑا ہوتا تو اس کا سایہ 1 میل تک پھیل جاتا تھا۔ جالوت انتہا کا ظالم اور جابر حکمران تھا۔ وہ ہر طرح کی بدعمالیوں میں مشغول تھا۔ اس کا سب سے بڑا گناہ یہ تھا کہ جالوت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماننے والی مومن عورتوں کو جب پکڑتا تو ان کی چھاتیوں کو کاٹ کر اپنے دربار میں بچھا دیتا اور پھر ان پر چلا کرتا اور ساتھ ہی پکارا کرتا کہ ہے مرد جو مجھ سے اس کا حساب لے۔ تاریخ انسانی گواہ ہے کہ کوئی بھی ایسا ظالم بادشاہ نہیں گزرا جس نے اتنی زیادہ تعداد میں عورتوں کو اس طرح قتل کیا کہ پہلے ان کی چھاتیوں کو کاٹا جاتا، پھر وہ ان سے کھیلتا، بس پھر اللہ پاک نے جالوت کو دی ہوئی مہلت ختم کر دی۔ حضرت یوشع کی وفات کے بعد بنی اسرائیل پر سے لاوارث ہو گئے اور در در کی ٹھوکریں کھانے لگے۔ جالوت نے ان سے تابوت سکینہ بھی چھین لیا۔ پھر اللہ پاک حضرت شموئیل کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور ساری قوم ان سے کہنے لگی کہ آپ ہم میں ایک کو بادشاہ مقرر کر دیں
ताकि हम जालूत से जंग कर सकें। हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से हज़रत तालूत को बादशाह मुकर्रर कर दिया तो सारी कौम चिल्ला उठी कि तालूत तो एक गरीब आदमी है और उसे हम पर क्यों बादशाह मुकर्रर कर दिया है आपने। लेकिन हज़रत शमूएल कहने लगे ये अल्लाह का फ़ैसला है। बनी इसराइल कहने लगे कि अगर ये अल्लाह का फ़ैसला है तो फिर हमें कोई मोजज़ा दिखाइए। हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है, कल ताबूत सकीना खुद ब खुद हमारे पास आ जाएगा। और अगले दिन ऐसा ही हुआ कि ताबूत सकीना बैलगाड़ी में खुद ब खुद कौम के पास पहुंच गया और फिर बनी इसराइल ने हज़रत तालूत को अपना बादशाह मान लिया। हज़रत तालूत ने एक फ़ौज तैयार, जालिम बादशाह जालूत से जंग के लिए निकल पड़े। जब दोनों लश्कर आमने सामने हुए तो जालूत, जिसकी बहादुरी सब कांपते थे, उसने बनी इसराइल को ललकार कर कहा कि अगर तुम में से कोई मर्द है तो मेरे मुकाबले में आए। अगर मुझे इसने हरा दिया तो हम सारे आपके गुलाम बन जाएंगे, और अगर मैंने उसको हरा दिया तो तुम सब हमारे गुलाम हो जाना। जब कोई भी जालूत के सामने ना आया तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अपनी गुलैल लेकर जालूत के सामने लड़ने के लिए आ गए। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अभी लड़कपन में थे तो जालूत कहने लगा मैं किसी बच्चे को कत्ल करके जंग नहीं जीतना चाहता। खैर, हज़रत दाऊद के इसरार पर मुकाबला शुरू हुआ और आपने अपनी गुलैल में 3 पत्थर रखकर जालूत की तरफ फेंके, जिससे इसका सर पाश पाश हो गया। और तारीख रिवायात में है कि उसकी लाश के इतने टुकड़े हुए कि कोई उनको गिन भी ना सकता था। जालूत की फ़ौज ने जब ये देखा तो वो मैदान से भाग खड़े हुए। यूं हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम की मेहनत रंग लाई और बनी इसराइल एक तवील मुद्दत के बाद अपने वतन में दाखिल हुए। कुछ ही अरसे बाद हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम वफ़ात पा गए और तालूत ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को आधी सल्तनत का बादशाह बना दिया और अपनी बेटी की शादी भी उनसे कर दी। हज़रत तालूत की वफ़ात के बाद हज़रत दाऊद पूरी सल्तनत के बादशाह बन गए और फिर अल्लाह पाक ने आपको भी नबूवत से सरफराज फरमा दिया। इस तरह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और उनके बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कई सालों तक हुक्मरानी की। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब हुक्मरान बने तो उन्होंने कौम अमालका को नीस्तो नाबूद कर दिया। यूं अल्लाह पाक ने एक जालिम और जाबिर कौम का इस दुनिया से नामो निशान ख़त्म कर दिया। आइए अब अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि वो हम मुसलमानों को सब गुनाहों से दूर करे, हमें भी एक कौम बना दे ताकि हम तमाम गैर इस्लामी कुव्वतों का मुकाबला कर सकें। डियर नाज़रीन, ये थी हमारी आज की नई अपडेट, नई वीडियो। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें। सब्सक्राइब का रेड बटन आपके बिल्कुल सामने है, उसके साथ बेल आइकन का बटन होता है। जब प्रेस करते हैं तो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी और आसानी से आपको मिल जाता है। एक नई वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।